بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھو بھائی، یہ بات چل رہی تھی کہ ہم یہاں اپنے آپ کو سنوارنے آئے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں۔ زبان کے استعمال میں دو باتیں تفصیل سے گزر گئی، نہیں گزر گئی؟ سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ آج تیسری بات ہے۔ تیسری بات زبان کے استعمال میں یہ بھی ہے کہ آدمی بے موقع نہ بولے۔ کیا نہ بولے؟ بے موقع نہ بولے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، علم جب دماغ میں آتا ہے تو زبان چل پڑتی ہے، اور علم جب دل میں اترتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ زبان بند ہو جاتی۔ جو صحیح معنوں میں جن کے علم، جب علم دماغ تک ہوگا، دل میں نہیں اترا ہوگا، تو بس پھر انسان کہے گا اس کو بھی خاموش کرا دوں، اس کے اوپر بھی اپنی برتری ظاہر کروں، اس کے اوپر بھی اپنی علمیت ظاہر کروں، اپنی ذہانت سے اس کو بھی متاثر کروں، ایسا سوال کروں استاد کے سامنے۔ تو انسان، اس کا مطلب ہے کہ علم ابھی دل میں نہیں اترا، اور جب علم دل میں اترتا ہے تو زبان کیا ہو جاتی ہے؟ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنا علم تھا، کتنا حافظہ تھا، کتنا استحضار تھا۔ جب کسی مجلس میں بیٹھتے علماء کے ساتھ تو خاموش رہتے، ضرورت پڑ جاتی دوسرے جواب دے رہے ہیں، بول رہے ہیں، ضرورت پڑتی تو پھر اب بولتے۔ تو یہ بھی کوشش کرنی ہے ہمیں کہ ہم بے موقع نہ بولیں۔ اچھا، یہ بات دوسری ہے، بے موقع نہ بولیں۔ صحیح بات بے موقع بولی جائے اس سے فتنے ہو جاتے، نہیں سمجھے؟ لیکن موقع محل دیکھ کر یہ بات اس جگہ کرنے کی ہے یا نہیں ہے، یہ بات اس شخص کے سامنے کرنے کی ہے یا نہیں ہے، یہ بات اس مجمع میں کہنے کی ہے یا نہیں ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ آپ نے سنا نا، پہلے تولو پھر بولو۔ دنیا میں بیشتر فتنے کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ الفاظ کی وجہ سے۔ الفاظ ہی سے نفرتوں کے بیج بولتے ہیں، انہی کے ذریعے سے۔ بہرحال پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تولنا چاہیے، میرے اس بول سے کیا چیز پیدا ہوگی، پھر آدمی کو بولنا چاہیے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ادھر دیکھیں، حج کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات آئی کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ عمر کا انتقال ہوا نا تو میں فوراً فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت جلدی جلدی میں ہو گئی، جب میں یوں بیعت کر لوں گا بقیہ بھی کر لیں گے تو فلاں امیر بن جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دم غصے میں آ گئے اور کہا کہ مجمع کو جمع کرو، میں جو ہے بات کروں گا، ان سے بیان کرنے کے لیے کہا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، ابھی آپ اس موقع پر یہ بات مت کریں، اور یہ فرمایا کہ دیکھیے یہ حج کا موسم ہے، حج کا موقع ہے، دنیا جہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے، ان پڑھ، دیہاتی، گنوار، اور عموماً یہی ہوگا کہ جب آپ بیان کے لیے بیٹھیں گے تو یہی قسم کا مجمع آپ کے قریب ہوگا، آپ کہیں گے کچھ، وہ سمجھیں گے کچھ، اور محفوظ رکھیں گے کچھ، اور پھیلائیں گے جا کے کچھ، بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ آپ نے ایک بات، آپ کا ایک مفہوم ہوگا نہیں، وہ پتہ نہیں کیا بات لے بیٹھیں۔ مدینہ دار العلم اور دار الحکمت ہے، منجھے ہوئے صحابہ ہیں۔ امیر المومنین آپ رک جائیے، جب آپ مدینہ تشریف لے جائیں تو آپ وہاں جا کے اپنی یہ بات کہیے گا، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ آپ کی بات کو محفوظ بھی کریں گے اور اس کا صحیح مطلب بھی سمجھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو جو مفہوم، جو مقصد آپ کا ہے وہ وہی آگے پہنچائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے ایک ہی بات تھی، بات صحیح تھی، اگر اس کو کسی اور مجمع کے سامنے کیا جاتا تو اسی بات سے فتنہ پیدا ہوتا،
اور کسی اور مجمع کے سامنے کہا جائے اسی بات سے خیر پیدا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم بھی نصیب فرمائے. ہر بات ہر ایک کے سامنے نہیں کرنی، سمجھداری کے ساتھ. بعض اوقات چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ چنگاری بن جاتی ہے، ایک بے موقع کہی ہوئی بات فتنہ بن جاتی. کریں گے کوشش انشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے وہی بات بیان کیا کرو جو ان کی سمجھ میں آنے والی ہو. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا جائے؟ ایک آدمی اگر کم عقلی سے ایک مجمع کے سامنے ان کی ذہنی سطح کو نہیں دیکھا، ان کی دینی جذبے کو نہیں دیکھا، مجمع کس قسم کا ہے یہ نہیں دیکھا، بس جو بات آئی کر دی. جو بات آپ کے اساتذہ یہاں مدرسے کے ماحول میں کرتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہوں گی کہ وہی باتیں اگر آپ کے گھر کے ماحول میں کی جائیں تو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے اس کو. سمجھ گئے؟ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول ہے تم کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان نہیں کرتے جس کے صحیح مفہوم تک ان کی عقلیں پہنچ سکتی مگر ان میں سے بعض کے لیے فتنے کا سبب بن جاتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بنیاد ابراہیم پر خانہ کعبہ کو کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تمہاری قوم زمانے کفر سے بالکل نزدیک نہ ہوتی، نئے نئے مسلمان نہیں ہوتے تو میں ایسا کر لیتا. نہیں سمجھے؟ ایک عمل ہے درست ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسا خانہ کعبہ بنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ بنائے ابراہیمی پر میں اسی طریقے کا خانہ کعبہ بنا دوں. پتہ ہے نا آپ کو؟ لیکن صرف کس وجہ سے نہیں کیا کہ میرے اس عمل سے ایسا نہ ہو کہ بعض لوگوں کے لیے کوئی دینی فتنے کا باعث بن جائے، ان کے ذہن میں کوئی خدشات آ جائے، کوئی سوالات آ جائیں. تو صحیح کام کو بھی کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، بڑی اچھی زندگی. عورت کے قصے پہ تمہارے ایسے سر اٹھ گئے تم لوگ. عورت نہیں نظر آ رہی اس میں. ایک عورت تھی، وہ بڑی اچھی زندگی، خوشگوار زندگی گزار رہی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کی خوشگوار زندگی کا سبب کیا ہے؟ کہ آپ کی شوہر سے لڑائی نہیں ہوتی؟ کہ آپ کے شوہر کو کسی بات پہ غصہ نہیں آتا؟ انہوں نے کہا نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ میرے شوہر بہت زیادہ غصے والے ہیں اور بات بات پہ ان کو غصہ آتا ہے. کہا پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ وہ جب چاہیں آپ کو ذلیل کرتے رہیں. کہا نہیں ایسا نہیں ہے. کہا جس وقت وہ غصے میں مجھے کوئی بات سنا رہے ہوتے ہیں تو پہلا کام میں یہ کرتی ہوں، میں خاموشی سے اس بات کو سن لیتی ہوں. کیا کر لیتی ہوں؟ سن لیتی ہوں. اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ بھائی وہ تو اس عورت نے کہا یہ کیا بات ہوئی، صحیح غلط؟ کہا نہیں پہلے میں یہ کہا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا جب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کسی کام، گھر کے کسی کام کاج میں مشغول ہو جاؤں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میرے ذہن پہ بھی ایک تاثر آیا ہوتا ہے اور میرا دماغ بھی متاثر ہوتا ہے. اگر میں فارغ بیٹھ جاؤں یا اسی کو سوچنے بیٹھ جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ میرے لیے بھی اچھا نہیں ہے، میرے لیے مشکل ہو. تو میں اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتی ہوں. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر تھوڑی دیر بعد میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے شوہر کو کیا چیز پسند ہے. اگر چائے پسند ہو تو میں طریقے سے چائے لے جا کے پیش کر دیتی ہوں، یا ٹھنڈا پسند ہو تو وہ پیش کر دیتی ہوں. اور جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اب وہ ہی مجھ سے کیا کر لیتے ہیں، اپنی غلطی کی معذرت بھی کر لیتے ہیں، اور اس موقع پر میں ان کو وہ کچھ سمجھا دیتی ہوں جو مجھے سمجھانا ہونا، کہ دیکھیں بھائی میری غلطی نہیں تھی، یہ یوں ہوا تھا، یہ بات یوں ہوئی تھی. تو ایک ہی بات تھی، اس کو اس طریقے سے صبر کر کے موقع پہ بولا گیا تو گھروں میں جھگڑے نہیں ہوئے، اور بے موقع بولا گیا تو اسی سے کیا پیدا ہو گئے؟ جھگڑے ہو گئے. ہم اکثر بیشتر اپنے کہے ہوئے الفاظ سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس لیے بولنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں کہ آپ کے الفاظ سے دوسروں پہ کیا اثر پڑتا ہے. یہی بات ہے کہ بولنے سے پہلے آپ یقین جانیے ہمارا ہر بول سامنے والے کے دل میں یا تو ہماری محبت کا گراف بڑھا رہا ہوتا ہے، یا ہماری محبت کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کم کر رہا ہوتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے یہاں نشست ہوئی نا تخصص والوں سے، تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جس طرح لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ، ان کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے
اس کے اندر پیسہ زیادہ ہوتے ہوں تو ان کو بہت سارے منافع ملتے ہیں. ایسے ہی محبتوں کا بھی ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے دلوں کے اندر. اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ کا محبتوں کا اکاؤنٹ دوسروں کے دلوں کے اندر زیادہ ہے، محبتوں سے بھرا ہوا ہے، تو آپ کو بڑے فائدے ملیں گے. اگر سامنے والے کے دل میں محبت ہے تو آپ کی غلط بات سے بھی وہ متاثر نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا. نہیں یار سمجھ. اور آپ کی غلطیوں پہ بھی پردہ ڈال دے گا. کیوں؟ اس کو آپ سے تعلق ہے، آپ سے محبت ہے. اور اگر آپ نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے بولوں کی وجہ سے اس کے دل کے اندر کیا کی ہوئی ہے؟ محبتوں کو کم کیا ہوا ہے اپنی، اور نفرتوں کو بڑھایا ہوا ہے، تو آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہوں گی؟ محسوس ہوں گی. نہیں سمجھے؟ تو انہوں نے کہا جیسے لوگ بینک اکاؤنٹ کو مینٹین رکھتے ہیں، تو ایسے ہی انسانوں کو محبت کے اکاؤنٹ کو بھی کیا رکھنا چاہیے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ اور وہ کیسے ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا تعلق جو ہے انسان کے بول سے. آگے آئے گی انشاءاللہ بات. کسی پہ تنقید، کسی پہ اعتراض، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا. ٹھیک ہے. علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، حکمت علم سے آگے کی چیز ہے. علم، پھر تفقہ، اور سب سے آخر میں حکمت کسی کسی کو نصیب ہوتی. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. تو ایک ہے معلومات تو آپ کو مل گئیں. نہیں یار سمجھ؟ کیا کہنا ہے یہ تو علم ہے، یہ معلومات ہیں. اور کب کہنا ہے، کس مجمع سے کہنا ہے، کس موقع پہ کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، اس سب کا تعلق کس چیز سے؟ حکمت سے. چلو آج بس کرتے ہیں اتنے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ.